الحمد لله على نعمائه الكاملة وآلائه الشاملة حمدا يملأ مكان الأمكان حمدا يملأ مكان الأمكان وأركان الأمكنة والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده محمد صلاة تبلغ قائلها والآتى بها مأمنا وعلى آله وصحبه وأهل الحديث الذين استمعوا القول فاتبعوا صوبه وأحسنه ودعوا إلى سبيل ربهم بالحكمة الموعظة الحسنة ونستغفره سبحانه من حسائد الألسنة أما بعد فأعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون واشانا رب رحمان دیا واشانا رب سبحان دیا واشانا رب رحمان دیا واشانا رب سبحان دیا او تو رب نو واجا ماری جا تو رو رو عرض گزاری جا او تو رب نو واجا ماری جا تو رو رو عرض گزاری جا جتھے مرضی بیٹھ پکاری جا او سندا اے کل جہاں دیا واشانا رب رحمان دیا واشانا رب سبحان دیا اور او پترا وچ رزق پہنچائی جاوی آسمانا تو می پائی جاوے او پترا وچ رزق پہنچائی جاوے آسمانا تو می پائی جاوے جنوں دیکھے چشم جلائی جاوے انہوں قدرت سنن سلام دیا واشانا رب رحمان دیا واشانا رب سبحان دیا اور اللہ ساڈے تے کرم کما چھڈیا اللہ ساڈے تے کرم کما چھڈیا
سانو اگلے حدیث بڑا چھڈیا سچا مسلک سانو عطا چھڈیا اے بندہ نے رب رحمان دیا واشانا رب رحمان دیا واشانا رب سبحان دیا ہم قسم دی حمد و ثنا اللہ رب رحمان دی ذات واسطے درود و سلام سید الانبیاء آقا دو جہاں امام آدم امام کائنات امام الرسل شیمہ دے ویر بدر منیر جگہ دے پیر میرے اور تساں نے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بابرکت ذات واسطے حضرات دی وقار نبی پاک علیہ السلام یا میرے پیغمبر علیہ السلام تو قبل جتنے انبیاء آئے جتنے رسول آئے جتنے نبی آئے اللہ پاک نے ہر نبی ہر رسول ہر پیغمبر ایک مشن دے کے بھیجیا ایک دعوت دے کے بھیجی ایک پیغام دے کے دنیا دی طرف مابعوث کیتا اور ایک بات یاد رکھو نبی دنیا دے اندر اس وقت آمدے جدو ہر طرف شرک و بدعت عام ہوئے بدعات تے حضرات عروج ہوئے پھر اللہ تبارک و تعالی جا الحق و زہق الباطل ان الباطل کان زہوقا پھر اللہ تبارک و تعالی کو دین دی تبلیغ دین دی دعوت دین والا لازمی پیج دے آئیے حضرات میں تو صحابات دے سامنے جڑی بات بیان کرنی ہے تمام تر انبیاء تمام تر رسول جتنے سنیا تے آئے اللہ پاک نے سارے انہوں ایک مین دعوت دیتی ایک مین مشن عطا کیتا وہ ہے دعوت توحید وہ ہے پیغام توحید اس سے حوالے دنال آئیے حضرات اللہ پاک دے قرآن دے اندرو میں انشاءاللہ تو صحابات دے سامنے دعوت توحید بیان کرانگا اللہ پاک قرآن سورہ انبیاء آیت نمبر 25 تے 17واں پارہ اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کا اعلان فرمایا یہ اللہ پاک نے مشترکہ طور تے تمام رسولان دا تذکرہ فرمایا اللہ خالق کائنات کا قرآن فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون مالک کائنات نے فرمایا وما ارسلنا من قبلک من رسول اے میرے پاک پیغمبر جی اے آمینہ بلال علیہ السلام جی تیرے تو قبل جتنے انبیاء آئے تیرے تو قبل جتنے رسول دنیا پہ اندر آئے چاہے انہاں رسولوں کتاب عطا کیتی یا نہیں چاہے انہوں صحیح پاتا کیتا یا نہیں کیتا وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون مالک کائنات نے فرمایا انہوں ایک باپ دی بغی لازمی کیتی ہے ایک باپ دی بغی لازمی طور تے کیتی ہے کس باپ دی بغی کیتی ہے فرمایا لا الہ الا انا اللہ تو علاوہ حاجت کروا کوئی نہیں اللہ تو علاوہ مشکل کشا کوئی نہیں اللہ تو علاوہ بگڑی بڑھن والا کوئی نہیں اللہ تو علاوہ داتا کوئی نہیں اللہ تو علاوہ غریب نواز کوئی نہیں اللہ تو علاوہ کنج بخش کوئی نہیں فاعبدون مالک کائنات نے فرمایا عبادت دے لائق ہے تے عرش والے رحمان دی ذات ہے عبادت کرنی ہے تے اللہ بھی کرنی ہے آؤ دنیا کائنات دے لوگوں اس سے آیت مبارکہ دے اندر دوسری بات اللہ تبارک و تعالی نے جدو مالک کائنات دی
صفات دی تعداد دے بنا پہ اللہ پاک نے جمع متکلم دا سیغہ استعمال کیتا جدو اللہ خالق کائنات دی توحیدیاں باریاں آئیاں اللہ خالق کائنات نے اپنی توحید نو ملغوز خاطر رکھ دیا سیغہ دی جمع دا نہیں استعمال کیتا لا الہ الا انا فاعبدون اللہ پاک نے واحد متکلم دا جگہ سیغہ استعمال کیتا فاعبدون اصل دے اندر فاعبدونی اور یاد ہے جائے متکلم واحد دا سیغہ ہے آؤ دنیا کائنات دے لوگو اوہ اللہ خالق کائنات نے شبہ بھی نہیں برداشت کیتا کہ دنیا دے دلوں پہ اندر آ جائے اللہ پاک نے جدو صفات پیاں باریاں آئیاں ربوبیت پیاں باریاں آئیاں الوہیت پیاں باریاں آئیاں اللہ پاک نے جمع دا سیغہ استعمال کیتا اللہ تے قرآن دا دوسرا مقام اللہ پاک نے مشترکہ طور تے تمام انبیاء بے مشم دی بات دیتی ہے سورہ نحل تے آیت نمبر 36 14واں پارہ مالک کائنات نے فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ مالک کائنات نے فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا اسی ہر امت کی طرف رسول مبعوث کیتا ہر امت کی طرف رسول بھیجیا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ اور رسول نو کی پیغام دے کے بھیجیا رسول نے کس بات کی وحی کی تھی ان اعبدوا اللہ اللہ کی عبادت کرو ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت مفسرین نے تفسیرہ کی تھیاں اپنی اپنی تفسیر کے اندر طاغوت تو مراد کیے طاغوت تو مراد ہر وہ بندے ہر وہ چیزیں جنہوں اللہ تو علاوہ پکارے آ جائے جنہوں اللہ تو علاوہ مشکل کشا منے آ جائے جنہوں اللہ تو علاوہ حاجت دروا منے آ جائے آؤ غدرہ سب تو پہلی قوم دنیا پہ اندر آئی ہے جنہوں قوم نو کیا جاندے حضرت نو علیہ السلام دی قوم نے سب تو پہلے اللہ پاک دی ذات پنال شرک کیتا مالک کائنات نے قوم نو دی طرف جناب نو علیہ السلام نو مبعوث کیتا اللہ تا قرآن دعوت کی لے کر کے آئے نے اللہ تا قرآن سورہ آراف آیت نمبر 59 پارہ مالک کائنات نے فرمایا لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا قال يا قوم اعبدوا الله اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو اے میری قوم اللہ خالق کائنات نو چھٹی پھر دیو مالک کائنات تو علاوہ اے جڑے بت بنائے نے اللہ تو علاوہ جنت دی پرستش کر دیو اللہ تو علاوہ جنہ نو مشکل کشا من دیو اللہ تو علاوہ جنہ نو خاجت رامن دیو فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرو اے نبی دے مالک بھی کوئی نہیں اللہ تو علاوہ مشکل کشا بھی کوئی نہیں اللہ تو علاوہ حاجت دروا بھی کوئی نہیں اللہ تو علاوہ بگڑیاں بنان والا بھی کوئی نہیں اللہ تو علاوہ اولادہ دین والا بھی کوئی نہیں آؤ دنیا کائنات دے لوگو اے نبی نو دا پیغام ہے اور اپنی زبان کے اندر اس بات دا پیغام دیندہ جاواں کہ ماڑیاں تی گل پڑھوں تا اللہ بگڑے سارے کم پڑھوں تا اللہ ماڑیاں دی گل پڑھوں تا اللہ بگڑے سارے کم پڑھوں تا اللہ اور مالک کائنات دی ذات میلو یاد تو کر میں تینو یاد کروں میلو یاد تو کر میں تینو یاد کروں وچ قرآن تے آپ فرماؤندا اللہ ماڑے آندی گل بناؤندا اللہ سارے آندی گل بناؤن والا کون ہے اور سارے بولو سارے آندی گل بناؤن والا کون ہے اللہ ہے
اللہ دا قرآن اللہ دے قرآن دا جناب نوح علیہ السلام تو بعد اللہ پاک نے دنیا دے اندر جڑی قوم پہ جیے انہوں قوم عاد کیا جاندے قوم عاد یمن تے امام دے درمیان ایک علاقے جنہوں حضر موت کیا جاندے حضر موت دے درمیان سمندر دے کنارے تے اے جڑی قوم آباد سی اللہ پاک نے انہ دی طرف جناب ہود علیہ السلام پہ جیا سورہ آراف آیت نمبر 63 تے اللہ کا قرآن 8واں پارا اللہ خال کے کائنات نے فرمایا توجہ پوری طرح میری طرف فرمایا با الہ دل اقاہم ہودا قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ حضرت ہود علیہ السلام نبی نوح علیہ السلام نے دعوت دیتی ہے اللہ بھی توحید بھی دعوت دیتی ہے حضرت ہود علیہ السلام اس دنیا دیتے آئے نے اللہ پاک دی توحید دی دعوت دین والے قال یا قوم اعبدوا اللہ اے میری قوم اللہ دی عبادت کرو اے میری قوم عبادت کرنی ہے تے عرش والے رحمان دی کرنی ہے قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ اوے اللہ خالق کائنات تو علاوہ سجدے تے لائق بھی کوئی نہیں اللہ تو علاوہ طواف تے لائق بھی کوئی نہیں اللہ تو علاوہ عبادت تے لائق بھی کوئی نہیں جناب نوح حضرت ہود تو بعد اس دنیا دے اندر قوم عاد تو بعد اس دنیا دے اندر قوم آئی جنہوں قوم سمود کیا جاندے ایدی طرف اللہ پاک نے جناب صالح علیہ السلام نبی بنا کر کے بھیجیا اے جڑی قوم اپنے ہتھاں دے نال پہاڑاں دے اندر گھر تراش لیا کر دی اللہ پاک نے جناب صالح نو بھیجیا سورہ آراف تے آیت نمبر 73 مال کے کائنات دا قرآن 8واں پارے فرمایا با الہ ثمود اخاہم صالحا قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم سمود نے اس بات دا پیغام دیتا اور دعوت دیتی اس بات دی کہ اللہ تو علاوہ اور بگڑیاں پڑھان والا کوئی نہیں اللہ تو علاوہ حاجت تروا کوئی نہیں اللہ تو علاوہ نفع تے نقصان دا مالک کوئی نہیں اللہ تو علاوہ عبادت دے لائق کوئی نہیں قوم صالح تو حضرت صالح علیہ السلام دی قوم سمود تو بعد اس دنیا پہ اندر جناب شعیب علیہ السلام سورہ آراف 8واں پارا تے آیت نمبر 85 مال کے کائنات دا قرآن فرمایا با الہ مدین اخاہم شعیبا قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ ما لکم من الہ غیرہ ما لکم من الہ غیرہ حضرت شعیب نے دعوت دیتی توحید دی دعوت دیتی ہے اوہ اللہ خالق کائنات دا قرآن ہے او کی قرآن ہے او کی صورت ہے اللہ پاک نے آیتہ بدلیاں نے لیکن مشن ایک کوئی بیان کیتا جناب نوح آئے دعوت دے توحید ہے حضرت ہود آئے دعوت دے توحید ہے جناب صالح آئے دعوت دے توحید ہے حضرت شعیب آئے دعوت دے توحید ہے جناب حضرت ابراہیم آئے دعوت دے توحید ہے اور حضرات میرا پیغام ایک ہے اللہ تبارک و تعالی نے جتنے پیغمبر بھیجے نے دنیا کے اندر ہر رسول نو اللہ پاک نے چاہے کتاب دیتی یا نہیں دیتی کوئی صحیفہ عطا کیتا یا نہیں عطا کیتا اللہ تبارک و تعالی نے ایک بات ضرور عطا کیتی ہے اے نو جا کے دنیا کے اندر اس بات کا پیغام تیرا ہے کہ دعوت توحید اللہ تو علاوہ حاجت پرواہ کوئی نہیں اللہ تو علاوہ بگڑیاں پڑھان والا کوئی نہیں اے حضرت ہود جا کے پیغام رہ جاؤ جناب صالح پیغام رہ جاؤ جناب شعیب جا کے پیغام لے جاؤ حضرت ابراہیم پیغام لے جاؤ جناب عیسیٰ پیغام لے جاؤ حضرت شعیب پیغام لے جاؤ اللہ جی کس بات کا پیغام ایک پیغمبر آیا وہ بھی دعوت دے توحید کی دعوت دے دوسرا پیغمبر آیا وہ بھی دعوت دے توحید کی دعوت دے تیسرا رسول آیا وہ بھی دعوت دے توحید کی دعوت دے اللہ اتنی اہم توحید کی دعوت رب کائنات نے فرمایا جتنے نبی
نبی جتنے رسول جتنے پیغمبر دنیا کے اندر آئے نے ہمیں کتاب عطا کی تھی کتنے بھی علاقے واسطے کسے قوم دے واسطے کسے جگہ واسطے کسے قبیلے واسطے کسے ملک واسطے نبی بن کے آیا ایک کوئی پیغام دیتا ہے وہ پیغام دعوت توحید ہے رب محمد کی قسم ہے اور آج میرا پیغام اگر دنیا پہ ایک دعوت ہے تے دعوت توحید مسلک اہل حدیث سیکھ ہے کہ دنیا والے ہو بزرگوں دے احترام بالکل بجا گئے لیکن حاجت پرواہ ہے مشکل کشا ہے حاجت پرواہ ہے داتا تصغیر غریب نواز ہے فعال لما یرید کہتے ایک کو عرش والا رحمان اس واسطے ساڈا یہ پیغام ہے ساڈی یہ دعوت ہے لوگ دعوتہ دن دن کسے کام دی طرف قرآن تو ہٹ کے قرآن دیاں تعریفاں کیتیاں جاندی ہیں احادیث مبارکہ دا غلط ترجمہ غلط معنی لے کر کے اور اگو جواب دیتا جاندہ ہے جنیاں ایتا مبارکہ نے ساریاں بتاں دے بارے نے بتاں دے بارے نے ساریاں کمال کر دینے یہ بتاں دے بارے حکم نازل ہو ایسی آج جو مرضی کر دے پھر انَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون اتنی قرآن دے اندر تعریف اور عوام کو پاگل بنایا عوام پیچھے چلی جا رہی ہے پجی جا رہی ہے نکمت جو اللہ تو علاوہ غریب نواز ایجی اولادہ دیندہ نظر دینی ہے تے اندے نام دی نیاز دینی ہے تے اندے نام دی جو کرنا ہے اندے نام دا کرنا ہے ایک کل قیامت والے دن اللہ دے ہاں پوچھوئے گی وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ اللہ تبارک و تعالی نے مشرک تے ہوتے جنت رو حرام کر دیتا آئیے حضرات توحید اپنائیے توحید سب تو اگے مسئلہ ہے تو مسئلہ توحید ہے اگر توحید نہیں تیرا روزہ کسے کام دا نہیں پھر اللہ نے کدی موقع دیتا تھے کسے جمعے دے اندر بیان کرانگے اے اسی تے مسئلہ بڑھانے بورے آلے دیا مسئلہ اے ساڑھے تو قبل نبی پاک علیہ السلام قریش نے بورے آلے دی عام مسجد نہیں بڑھائی سی بلکہ قریش نے بیت اللہ تعمیر کیتا سی لیکن اللہ نے قبول نہیں کیتا کس وجہ تو نہیں قبول کیتا کہ انہوں نے دل دے اندر توحید نہیں سی مواحد نہیں سیو اسی روزہ رکھنے ہیں ساڑھے تو قبل نہیں روزہ رکھ دے نبی پاک دی نبوت یوم عاشورہ دا روزہ رکھ دے قریش یوم عاشورہ دا روزہ رکھ دے بخاری دی حدیث لیکن اللہ نے قبول نہیں کیتا کس وجہ تو قبول نہیں کیتا کیونکہ انہوں نے کڑے توحید نہیں سی عمال کے اندر سب تو پہلے اگر چیز ہے تو اللہ پاک دی توحید ہے اور دیکھو اسلام دیاں پانچ شاخانے وہ بھی کٹ کے دیکھو سب تو پہلے جڑی بات نکل دیئے وہ اللہ دی عبادت ہے اللہ دی توحید ہے اللہ تعالیٰ دی توحید دیا اقرار کرنا آئیے حضرات مال کے کائنات دی توحید مال کے کائنات دی توحید اللہ پاک دا نعرہ میں تتائیں کیا کرنا کہ سجدہ غرام لوگوں بن ربط ماں سوائے سجدہ حرام لوگوں بن ربط ماں سوائے کیونکہ حاجت روا خدائے مشکل کشا خدائے اور نحن اقرب الیہ من قبل البریت نحن اقرب الیہ من قبل البریت حال دلب تسیڑی بندہ کنا عجیبے بلب تصغر پتے باجوں کیڑا تیرے قریبے اور ریبتا پٹور پکیڑی ریبتا پٹور پکیڑی آوازہ او سن رہے آئے حاجت روا خدائے اور آپ ہی دے گے دنیا ساری معبود ایک الہ ہے آپ ہی دے گے دنیا ساری معبود ایک الہ ہے ساجد گے دنیا ساری مسجود ایک خدا ہے اور منگتے فقیر ساری منگتے فقیر ساری کلا ہی پاپ شائے
ہاں عجب تاروا اللہ دا قرآن، اللہ دے قرآن دا اگلا مقام مالک کائنات نے قرآن دے اندر دعوت توحید اللہ پاک نے بیان کی تھی، اور اللہ پاک نے آپ بھی توحید کی دعوت دیتی ہے۔ مالک کائنات دا قرآن ثواب بھی اعلان کرے، سورہ اعراف کی آیت نمبر 14 13واں پارہ مالک کائنات نے فرمایا لہو دعوت الحق، اور جڑے اللہ تو علاوہ پکار دینے، اور جڑے اللہ تو علاوہ نظرہ نیابہ دندے نے گیراں پہ دراتے، اللہ خالق کائنات نے ایک مثال دیتی ہے، بڑی کمال مثال دیتی ہے۔ لہو دعوت الحق والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لہو بشیء الا کباسط کفیہ الی الماء لیبلغ فاہ وما هو ببالغ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال۔ مالک کائنات دا قرآن ہے، اے جڑے اللہ تو علاوہ لوگاں نو پکار دینے، اللہ تو علاوہ قبراں تے جا کے پکار دینے، اللہ تو علاوہ حجراں تے کھڑے ہو کے جا کے پکار دینے، مالک کائنات نے فرمایا لہو دعوت الحق، اصل پکار اللہ پاک نو پکارنے، اصل حقدار غیب تے عرش والا رحمان گئے۔ لہو دعوت الحق والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لہو بشیء، اے جڑے اللہ تو علاوہ پکار دے قبراں تے جا کے، مالک کائنات نے مثال دیتی اے اس طرح ہی ہے، بندہ پیاسا ہوئے، پیاس لگی ہوئے، پیاس شدتی ہوئے، جا کے پانی تے کنارے تے کھڑا ہو جائے، لا یستجیبون لہو بشیء الا کباسط کفیہ الی الماء لیبلغ فاہ وما هو ببالغ۔ مالک کائنات نے فرمایا جا کے پانی دے قریب کھڑا ہو جائے، اپنا بک بنا لے، بک بنا لے، اور پانی نو آوازاں دے وے، آ جا میرے بک دے اندر پہ جا۔ اللہ خالق کائنات نے فرمایا او جویں پانی تے کنارے تے کھڑا ہو کے اوے بکاں تے نال پکارنا، اوے پانی تا آنا مغالے، پانی تا آنا ناممکن گئے۔ مالک کائنات نے فرمایا اے جڑے قبراں تے مورے کھڑے ہو کے، اے جڑا شجراں تے مورے کھڑے ہو کے، اے جڑے پتاں دے قریب کھڑے ہو کے جڑے پکار دینے، بالکل اے بھی اس طرح ہی مشکل ہے۔ مالک کائنات نے فرمایا، اور اللہ پاک نے امام المفسرین امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ اے تفسیر ابن کثیر دے اندر اسے آیت مبارکہ دی تفسیر دے اندر اور تفسیر القرآن الکریم دے اندر عبدالسلام بٹوی حافظہ اللہ تعالی انہوں نے اس بات کی تفسیر کی تھی ہے۔ اللہ پاک نے اس آیت مبارکہ دے اندر پانی دنال تشبیح دیتی ہے، پانی دنال تشبیح دین دا پہلا پیدا مالک کائنات نے بات ثابت کی تھی ہے، اور جب پانی تو بغیر کوئی چیز زندہ نہیں رہ سکتی، پانی تو بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا، پانی تو بغیر جانور زندہ نہیں رہ سکتے۔ نہیں یقین تے پچھلے دنوں سراب آیا، صحیح پانی پینوں نہیں ملدا سی، انہاں پہ خلات پچھڑے سن، مالک کائنات نے مثال دیتی ہے، اور جب پانی تو بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا، اسی طرح بالکل ایمان والا بندہ مومن بندہ توحید تو بغیر ان دی روح بھی تازہ نہیں رہ سکتی۔ اللہ پاک نے پانی دی مثال دیتی ہے، اور جب کوئی بندہ پیاسا بندہ پانی پی کر کے ان دی پیاس دور ہو جاندی ہے، مالک کائنات نے فرمایا مومن توحید سن کے نشاب تو آباد ہو جاتا ہے۔ مومن تو ہی سن کے تے خوشباش ہو جاندے تے جڑا مومن نہیں ہو تو ہی سڑ کے سڑدا ہی رہندا تو ہی سن کے۔ اے دیکھو جی کس طرح دیاں گلاں شروع ہو گئیاں، کداں دیاں گلاں کردے نے، پتہ نہیں کیڑیاں گلاں لے کے آگے، پتہ نہیں کیڑیاں بات نہیں، بلکہ جڑی ساڈی دعوت ہے وہ کوئی عام بندے والی دعوت نہیں، ساڈی دعوت ہے تے دعوت توحید ہے، ساڈی دعوت ہے تے دعوت توحید ہے، اور اے دعوت اللہ پاک نے ہر نبی نو دے کے بھیجے، جاؤ جا کے اپنی قوم نو دعوت دیو۔ اللہ دا قرآن سورہ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ عنکبوت 20واں پارہ آیت نمبر 16 جناب ابراہیم علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام دے بارے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی دا قرآن فرمایا وَإِبْرَاهِيمَ
اذ قال لقومه فقال یا قوم اعبدوا اللہ فقال یا قوم اعبدوا اللہ۔ میں اللہ خالق کائنات دا قرآن پڑھیا، اللہ نے قرآن کے اندر کتنے مقامات تے نبیاں بھی دعوتیں نہیں سی، مٹھا پا کے آؤ مسنا کی طرف، آؤ مسنا کی طرف، کلہ نمازہ پڑھو، بلکہ اسے ایت مبارکہ بھی اندر ہے، اسے مقام تے جتے توحید کی دعوت دیتی ہے، اتے شرک دا بھی رد کیتا ہے۔ ما لکم من الہ غیرہ، ما لکم من الہ غیرہ، ما لکم من الہ غیرہ۔ حضرت ابراہیم تو بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا تذکرہ سورہ مریم تے آیت نمبر 36 16واں پارہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعوت دیتی ہے، توحید کی دعوت دیتی ہے، توحید کی بات کیتی ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام اے سارے نبیوں نے کس بات کی دعوت دیتی ہے، اور دن پڑھان والی ذات ہے تے عرش والے رحمان دی، اولاد دین والی ذات ہے تے عرش والے رحمان دی، مشکل کشا کہتے اللہ، حاجت روا کہتے اللہ۔ اگر کسی نو بیٹیاں عطا کرے اے بھی اللہ کی مرضی ہے، اگر کسی نو بیٹے عطا کرے اے بھی اللہ کی مرضی ہے، اگر کچھ بھی نہ عطا کرے اے بھی عرش والے رحمان کی مرضی ہے۔ اے اللہ تو علاوہ غیروں پہ برام پہ جان والے آ، اللہ تو علاوہ در دے جا کے اپنی جو بھی جکان والے آ، سمجھ بیٹھا پیروں کو حاجت روا تو پکڑا انہیں چھوڑ بیٹھا خدا کو۔ یہ مشہور ملت پروشوں کی دنیا، فرنگی کے خلقہ بگوشوں کی دنیا، مریدوں کا ہے کچھ تیز ڈنگین سے کہ ارپا کا اینا بھی غیب تنگین سے، ولیشوں کو الغا پہ بھولے ہوئے گئے، خدا بمت عالم کو بھولے ہوئے گئے، کوئی نقش بندی کوئی کافری گئے، کوئی سولہ بردی کوئی صابری گئے، غلام احمدیت کا حامی گئے، کوئی بارسی گئے نظامی گئے، کوئی یہ کیا گئے کرے یقا وہ کوئی نگی گئے، مسلمان پوچھو تو کوئی نگی گئے۔ یار پرا پیر تے بیعت ہو گیا، ٹھیک ہے پیر دی بات مانے، ٹھیک ہے نہ پیچھڑی قرآن و حدیث سے مطابق ہے اس بات پہ چلے، لیکن حاجت دروا منتے عرش والے نو، نفع تے نقصان تا مالک منتے عرش والے رحمان نو مننا۔ آؤ دنیا کائنات دے لوگوں، میرے پیغمبر نے دعوت دی تھی، آمینہ تلال نے دعوت دی تھی، یہ توحید دی دعوت دی تھی۔ میرے پیغمبر نے فرمایا لوگوں آ جاؤ، قولوا لا الہ الا اللہ۔ میرے پیغمبر نے بلایا گیا تے عرش والے رحمان دی طرف بلایا گیا، اور میں درد دل نہ کہنا چاہنا آج تیرا پہ میرا نعرہ بھی یہی گیا، لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ لیکن تیرے کو پوچھنا چاہنا کیا اس بات پہ عمل کیتا ہے کہ نہیں؟ لا الہ الا اللہ کیا ساڑھے ملک دے اندر قبران تے سجدے نہیں ہو رہے؟ لا الہ الا اللہ کیا لا الہ الا اللہ دا اے مطلب ہے کہ اللہ پہ قانون نو پاش کر دیتا جائے؟ کیا لا الہ الا اللہ دا اے مطلب ہے کہ حجرہ نو منیا جائے؟ لا الہ الا اللہ دا اے مطلب نہیں۔ لا الہ الا اللہ دا مطلب اے نہیں کہ دنیا پہ اتنے داتا کوئی نہیں۔ لا الہ الا اللہ دا مطلب ہے دنیا پہ داتا کوئی نہیں۔ لا الہ الا اللہ دا مطلب ہے دنیا پہ غریب نواز کوئی نہیں۔ لا الہ الا اللہ دا مطلب ہے دنیا پہ فعال لما یرید کوئی نہیں۔ لا الہ الا اللہ دا مطلب ہے دنیا پہ علی کل شیء قدیر کوئی نہیں۔ لا الہ الا اللہ دا مطلب ہے اے اللہ کال کے قیامتیاں جتنیاں صفات نے، جتنیاں عبادات نے، انہاں صفات کے اندر انہاں عبادات کے اندر اللہ تا شریک نہ بنایا جائے۔ لا الہ الا اللہ دا اے مطلب ہے، اور میرا کلمہ پڑھندہ کی پیدا اگر میری عدالت کے اندر قانون چلے تے قرآن تے خلاف چلے، اگر میرا جج مننے تے قرآن تے خلاف چلے، میری عدالت کے اندر لا الہ الا اللہ دا مذہب پہ تانگ ہے۔ اگر لا الہ الا اللہ کہیے پھر اللہ تو علاوہ کسی دے اگے سجدہ نہ کریے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس وجہ پر ایاک نعبد و ایاک نستعین دا مذہب پہ تانگ ہے۔ جیسی یہ بات کریے پھر سجدہ
سجدہ بھی عرش والے رحمان دے گے طواف بھی کریے تے بیت اللہ دیارے دوارے او اگر جنت بھی منیے تے انہوں ہی منیے جڑی عرش والے رحمان نے بڑھائیے اس واسطے آ جاؤ توحید دی طرف آ جاؤ اللہ پی توحید دی طرف آ جاؤ میرے پیغمبر نے دعوت دی تھی لا الہ الا اللہ اے آ جاؤ لوگو آ جاؤ اللہ پی طرف آ جاؤ نبی نوح نے دعوت دی تھی لا الہ الا اللہ اور اللہ دی توفیق نال ساڈی بھی دعوت ہے تے لا الہ او بولو کی دعوت ہے ساڈی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کوئی نہیں اللہ تو علاوہ اللہ صرف اللہ تمام کام کرنے والی ذات ہے عرش والے رحمان بھی اور اللہ پاک نے یہ بات کیتی جاندی ہے نا جی یہ تو صرف بتاں واسطے نازل ہوئیاں سی اس دور دے اندر ہون نہیں نازل ہوئیاں یہ اللہ دا قرآن دے کڑا پہ پوچھئے کیا صرف بتاں واسطے اللہ دا قرآن ان دے بارے کی اعلان فرما رہے اللہ تبارک و تعالیٰ دا قرآن اس سے بارے کی فرما رہے اب اللہ دے قرآن دے کڑا پوچھئے سورہ نحل 14واں پارہ آیت نمبر 21-22 اللہ تبارک و تعالیٰ نے آل دنیا والے انو سارے انو اللہ پاک نے انتخاب اللہ پاک نے سارے انو اس باب دا خطاب فرمایا والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون مال کے کائنات دا قرآن پڑھے ہیں یا اللہ خال کے کائنات دا قرآن پڑھ کے سنا رہے ہیں میں کوئی پخیلیاں نہیں سنا رہے ہیں میں کوئی اپنے بڑے دی بات نہیں سنا رہے ہیں میں اللہ دا قرآن پڑھ کے سنا رہے ہیں رب کائنات نے دعوت دیتی ہے اللہ پاک نے تبلیغ کی دیئے والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وَهُمْ يُخْلَقُونَ مال کے کائنات نے فرمایا اے جنہاں نو اللہ تو علاوہ پکار دینے اے تھے اللہ پاک نے صرف بتان دا تذکرہ نہیں کیتا اور جنہاں نو اللہ تو علاوہ پکار دینے وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ من دون اللہ پہ اندر ہر او چیز شامل ہے من دون اللہ عموم ہے اے کوئی خاص نہیں اللہ پاک نے کی تھی اللہ پاک نے بتان واسے مخصوص نہیں کی تھی ایت مبارکہ بلکہ اللہ پاک نے عموم عام طور تے مال کے کائنات نے فرمایا والذین لا یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون او کی پیدا کرنگے او کی اولاد دینگے او کی بیٹے دینگے او کی بیٹیاں دینگے او تے اللہ پاک نے آپ پیدا کیتے نے اموات غیر احیاء مال کے کائنات نے فرمایا اے مر چکے نے اموات غیر احیاء اے زندہ بھی کوئی نہیں وما یشعرون ایان یبعثون مال کے کائنات نے فرمایا وہ قبر پہ جا کے زندگی منگن والے وہ قبر پہ جا کے اولادہ منگن والے انہوں تے آپ بھی پتہ کوئی نہیں سویرے قیامت آنی ہے یا کل آنی یا پرسوں پتہ نہیں کدو قیامت آئے گی مال کے کائنات نے فرمایا الہکم الہ واحد الہکم الہ واحد اللہ پاک نے نبی کرم تو بعد اللہ پاک نے اپنی توحید دا اقرار کر چھڑے آئے اس بات بھی نفی کرن تو بعد اللہ پاک نے اپنی توحید دا اقرار کر چھڑے آئے اور میں اللہ دا قرآن پڑھیا تیرا کام میں قرآن مننا اور مسلمانی نے جڑا قرآن تو دور ہے کیونکہ مسلمان دا کام نہیں نہ مننے مسلمان دا کام نہیں نہ مننے جے قرآن حدیث بیان ہو جائے بلا اللہ تے نبی دی خواہش نہیں سی راگے راست کار انسان ہو جائے کنہ نبی کریم نے زور لایا کنہ نبی کریم نے زور لایا چاچا ابو طالب مسلمان ہو جائے پر اسے پاسے تھی گمدی جی پیارو
جس پاسے دے بل رحمان ہو جائے جھوٹ بولتے نے غلط آخدے نے کوئی لیک چمیک نہیں ہو مار سکدا نبی لیک چمیک نہیں ہو مار سکیا دوجا تیجا پھر کنجے کر مار لے گا 12 سالہ تا ڈوبے گویا پیڑا شاہ لمبی پھر کنجے کر پار لے گا اور بڑھا باپ شعیب تے پوت کوئی نہ اے نبی ہے اللہ پاک نے اولاد نہیں عطا کی تھی اور نبی تو آکے نبی مشکل کشائے تو آکے نبی غابت دروائے ایسا بھی نبی ہے جنہوں اللہ پاک نے اولاد کوئی نہیں دیتی اور تو بلیاں پہ درہ پہ جاوے اولاد لین واسے تو قبرہ پہ جاوے اولاد لین واسے لیکن میں کسے بلی دا تذکرہ نہیں کرے بلکہ میں پہ نبی دا تذکرہ کرے جنہوں اللہ پاک نے آپ اولاد نہیں دیتی بڑھا باپ شعیب تے پوت کوئی نہ پیاں تیاں کی بکریاں 4 دیاں بلا شعیب تنی سی دل کردہ چکے لذت ایسا بغار دیاں پر انہوں کون پوچھے جڑا سب نو دے وے اوہ انہوں کون پوچھے جڑا سب نو دے وے اتا مرضیاں رب گبار دیاں سارے آپ کو سبحان اللہ ایک انہیاں مرضیاں نے ایک انہیاں مرضیاں نے اللہ پہ یہاں بات ختم ہو گئی اللہ پہ یہاں مرضیاں اور انبیاء کرام نے دعوت دیتی ہے پروگرام ساڑھا بھی اس سلسلے دی اندر ہے کہ دعوت اہل حدیث اللہ دی توفیق و رحمت دینار جیڑی ساڑھی دعوت ہے وہ انبیاء کرام دی دعوت ہے آج تو کئی سو سال قبل اس دنیا دی اتے جڑے نبی آئے نے سارے نبیاں دیاں سارے پیغمبران دی دعوت ہے تے دعوت توحید ہے اس واسطے سب تو پہلے جڑی باپ کیا اقرار کرنا دیکھو نا سروں لینی ہوئے نا سروں اسی ذمہ دار بندے ہیں سپرے لینی ہوئے ایسی کوئی ایسی ذمہ داری دا کام لینا ہوئے نا تو اسی 10 ذمہ دارہ کو پوچھ دیں یار دسیاں سپرے چنگی او چنگی او چنگی او چنگی تے جدو دین دا معاملہ ہوندہ جدو توحیدی واری ہوندی یا اسلام دی واری پھر گئے یار جو مولوی ہوں تسی بھی مولوی ہو بھی مولوی کنی منی ہے بھئی جیوے دنیا تے کمہ دے اندر تحقیق کرنا تیرا حق بڑھ دے دین دے اندر بھی تحقیق کر تیرا حق بندہ اللہ دا قرآن ترجمے نہ پڑھ تیرا حق بندہ حدیث مبارکہ بھی پڑھیا کر حدیث مبارکہ نو یہ سارے کم کریا کر اللہ دا قرآن پڑھیں گا اللہ دی توفیق و رحمت دینار 3 تو 4 سپارے ترجمے نہ پڑھیں گا حجے تو قرآن پڑھتا ہی جائیں گا اللہ دی قسمیں نو اللہ دی اے بارگاہ اللہ تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر اتنی امید ہے تو قرآن نو ترجمے نہ پڑھتا جائیں گا عرش والا رحمان تیرے دل دے اندر توحید نو پاندہ جائے گا اس واسطے توحید کے قریب آ جاؤ اور میرے پیغمبر علیہ السلام تو قبل اور ایک بات یاد رکھو جنہیں بھی اس بات سے سنیا دیتی آکے توحید کی دعوت دیتی ہے توحید کی بات کیتی ہے دکھ آئے نے تکلیفاں آئیاں نے پریشانیاں آئیاں نے توجہ میری طرف پریشانیاں دا سامنا کرنا پہ آئے جناب موسیٰ علیہ السلام نے اور دعوت دیتی اللہ بھی دعوت دیتی دعوت پہ توحید دیتی فرعون دا سامنا کرنا پہ آ جناب ابراہیم نے دعوت دیتی پھر اپنے باپ دی مخالفت کرنی پئی جناب ابراہیم نے دعوت دیتی نمرود دا سامنا کرنا پیا آگ دے اندر جانا پیا دکھ برداشت کرنے پے تکلیفہ برداشت کرنیا پئیاں میرے پیغمبر نے دعوت دیتی پھر میرے پیغمبر نو طائف کے بازار دے اندر مارا کھانیاں پئیاں بیلیاں پہ جا کے میرے پیغمبر نے دعوت دیتی ہے دعوت پہ توحید دیتی ہے اپنے پہ اندر میرے پیغمبر نے دعوت دیتی ہے دعوت پہ توحید دیتی ہے ہر مقام تے ہر جگہ تے میرے پیغمبر نے دعوت توحید دی تھی حضرت ابو بکر نے بھی تھی توحید کی دعوت دی تھی جناب عمر نے بھی تھی توحید کی دعوت دی تھی حضرت عثمان نے بھی تھی توحید کی دعوت دی تھی حضرت علی نے بھی تھی دین تھی توحید کی دعوت دی تھی آج توحید کی دعوت ایک ایسی دعوت ہے دکھان تکلیفان برداشت کرنیاں پیڑ گیا اور رب کائنات نے میرے بلال نے دکھ تکلیفہ برداشت کی دیا ایسے توحید دے واسطے دکھ تکلیفاں برداشت کیتیاں نے میرا بلال چلدا زمین تے پیراں دا کھڑا کر اللہ پاک دی جنت چ سنائی دے رہی
اس واسطے ان دے قریب آ جاؤ اللہ تعالیٰ کو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سانو توحید دی دعوت ساتھی اگے آ جاؤ ذرا اٹھ کے ساتھیوں تاکہ گزرنا اگے مشکل نہ ہو جزاکم اللہ اس واسطے دعوت توحید سب تو اگے توحید ہے اپنے پلے پالو توحید نو سارے اعمال روزہ حج نماز زکات سارا کچھ پیچھے سب نالوں اگے ہے تے توحید ہے سب تو پہلے مواحد بنو توحید دا اقرار کرو اور توحید نو منو کلا ایاک نعبد و ایاک نستعین دا کوئی مطلب نہیں جتنی دیر تک اون تے عمل نہ ہویا جتنی دیر تک اون تے عمل نہ کیتا اللہ تعالیٰ کو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سانو توحید تے چلن دی توفیق عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ سانو توحید دیاں باتاں منن دی توفیق عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ المبین